حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ کی مخلوقات میں سب سے برا بندہ کون ہے جسے آپ اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو پسند نہیں ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا جس کا دل متکبر بن چکا ہو، یہ مخلوقات میں انسانوں میں سب سے مبغوض ترین انسان ہے۔ نہ تو اللہ متکبر انسان سے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ متکبر انسان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر فرمائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرماتے ہیں، بلکہ تکبر کرنے والا ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی۔ آپ کی برکت سے جو آپ کے قریب رہنے والے تھے ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی، تکبر نہیں پایا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر کمال درجے کی عاجزی پائی جاتی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے تو وہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھ لے۔ اب ایک طرف نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بلکہ اس کے علاوہ کئی فضائل ابو بکر کے بارے میں ارشاد فرمائے، اور ابو بکر کا اپنا حال کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کو فضائل اعمال کے اندر بھی مل جائے گا، فرماتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرماتے میں گھاس کا تنکا ہوتا، کبھی فرماتے میں کوئی پرندہ ہوتا جس پرندے کو کاٹ دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تمام تر فضیلت ملی ہے، نبوت کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، وہ صرف اور صرف عاجزی کی وجہ سے تمام فضیلتیں ملی ہے۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ بنا ہے۔ شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا تو کس وجہ سے؟ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اللہ نے راندے درگاہ بنا دیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے فرعون ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے ابو جہل کو ایمان کی دولت نہ مل سکی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار مرتبہ اس کلمے کی دعوت کو لے کر ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے، لیکن ابو جہل کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ اس ابو جہل کے اندر تکبر پایا جاتا تھا۔ کتنا تکبر پایا جاتا تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر جب بدر کے میدان کے اندر پہنچے تو معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما ان دو بچوں نے ابو جہل کو سواری سے نیچے گرایا، ابو جہل کو زمین کے اوپر تڑپا کے رکھ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ جاؤ ابو جہل کا سر کاٹ کے لاؤ۔ اب میرے محبوب نے تمام صحابہ کے اندر عبداللہ بن مسعود کو کیوں بلایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، اور صحابہ کرام مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے یہ پتلی اور چھوٹی پنڈلیوں والا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کی طرف دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پنڈلیاں میزان کے ترازو کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج جنات کو دین کی دعوت دینے کے لیے میرے ساتھ وہ بندہ جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ عبداللہ بن مسعود کو لے کر جنات کو دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور میرے محبوب نے اس بات کے اوپر مہر لگا دی کہ عبداللہ کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر
نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا، کیوں؟ ان کے اندر تکبر نہیں تھا، عاجزی پائی جاتی تھی، اور جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، سراپا متکبر بنا ہوا تھا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جاؤ عبداللہ ابو جہل کا سر کاٹ کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب ابو جہل کے پاس پہنچے، ابو جہل زمین پہ تڑپ رہا تھا اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود پتلے اور سماٹ قسم کے صحابی تھے، وہ ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے اپنی آنکھیں کھولی، عبداللہ بن مسعود کی طرف طنزیہ انداز کے اندر کہنے لگا رویع الغنم، بکریوں کا چرواہا میرے سر کو کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جملے کی پرواہ نہ کی، تلوار ابو جہل کی گردن کے اوپر رکھی تو ابو جہل کہنے لگا عبداللہ جب میری گردن میرا سر کاٹنے لگو تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر مقتولین کے اندر اونچا رہے۔ اب یہ تکبر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میری گردن تمام مقتولین کے اندر سب سے اونچی اور بلند رہے۔ اور ابو جہل پھر کہنے لگا عبداللہ اپنے نبی سے جا کر کہہ دینا کہ تیرے نبی کی جو نفرت پہلے دن میرے دل کے اندر تھی وہ نفرت آج بھی اسی طرح میرے دل کے اندر موجود ہے۔ نعوذ باللہ، دو تکبر کے جملے بولے، ایک تو گردن نیچے سے کاٹنا اور دوسرا کہا کہ میرے دل کے اندر پیغمبر کی نفرت آج بھی موجود ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فوراً ابو جہل کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پہنچا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے اس کا سر کاٹ دیا، لیکن آخری وقت کے اندر وہ یوں کہہ رہا تھا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میری امت کا فرعون ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو فرعون تھا اس سے بڑا ظالم نکلا، بڑا سخت نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا وہ تو ڈوبتے وقت کہہ رہا تھا انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، جبکہ میری امت کا فرعون کہہ رہا تھا کہ آج بھی پیغمبر کی نفرت میرے دل کے اندر اسی طرح موجود ہے۔